अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन महमूद और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप आज इस वीडियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मौजू के तहत लेक्चर सुनने जा रहे हैं। अगर आप इस मौजू के बुनियादी तस्वुरात को समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इजहार के साथ साथ इसे लाइक भी करें और दीगर क्लास फेलोज़ के साथ इसे शेयर भी करें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हवाले से बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहले खाम माल ख़रीदा जाता है, यानी रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है। फिर इस रॉ मटेरियल पर लेबर और मशीनों की मदद से प्रोसेसिंग की जाती है और रॉ मटेरियल को लेबर की मदद से वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाता है और यही लेबर वर्क इन प्रोसेस मटेरियल पर वर्किंग करती है और इसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, यानी सार्फिन या ग्राहकों के इस्तेमाल के काबिल यूनिट्स को बनाया जाता है। इसकी वाज़ेह मिसालें गारमेंट्स फैक्ट्री हैं, सीमेंट फैक्ट्री हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर बनाने वाला कारोबार, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ज़ुमरे में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तमाम किस्म के पैदावारी खराजात जिनमें मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और दीगर अखराजात को लिखा जाता है ताकि फैक्ट्री में बनाए जाने वाले यूनिट पर मटीरियल, लेबर और फैक्ट्री के दीगर अखराजात जैसे कि बिजली के बिल वगैरह के हिसाब से इनकी लागत मालूम की जाए। यहाँ पर अज्यूम अमाउंट जो कि मटीरियल के हवाले से है, लेबर के हवाले से है और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से है, जो कि पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट की गई हैं ताकि कस्टमर्स को यूनिट्स फरोख्त करने के लिए आप सेल प्राइस मालूम कर सकें या फिक्स कर सकें। और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि सेल प्राइस में प्रॉफिट की अमाउंट शामिल होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सबसे पहले कंपोनेंट पे, जो कि रॉ मटेरियल है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है जो किसी भी यूनिट के बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसकी दो किस्में होती हैं। पहली किस्म के मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, जो कि बिज़नेस में तैयार किए जाने वाले यूनिट्स में इंतहाई अहम समझा जाता है, यानी यूनिट्स को बनाना नामुमकिन होता है। इसके मुकाबले में इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल है जो यूनिट्स को बनाने में अहम किरदार अदा नहीं किया जाता लेकिन इसे शामिल ज़रूर किया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री के हवाले से बात की गई है जिसमें कपड़ा बुनियादी जुज़्व होता है और इन तैयार शुदा गारमेंट्स को कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए गारमेंट्स को पैकिंग करके भेजा जाता है। इस तरह पैकिंग में जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। आपकी वजाहत के लिए यहाँ पर अगर आप लकड़ी का फर्नीचर बनाना चाह रहे हैं तो लकड़ी इसका बुनियादी जुज़्व है, डायरेक्ट मटेरियल है, जबकि इसके मुकाबले में रॉ मटेरियल ऐसा रॉ मटेरियल जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करे वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। उम्मीद है बात क्लियर हो रही होगी आपको। इसके बाद हम दूसरे एलिमेंट पर बात करते हैं जो कि लेबर कॉस्ट कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूनिट्स को बनाने वाले मुलाजमीन को तनख्वाह या मजदूरी के तौर पर जो रकम दी जाती है उसे हम लेबर कहते हैं। इसकी भी दो किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म हम डायरेक्ट लेबर कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट लेबर में ऐसे मुलाजमीन जो डायरेक्ट मटेरियल पर काम करते हैं या ऐसे मुलाजमीन जिनके बगैर यूनिट्स का बनाना नामुमकिन हो, यानी ऐसे मुलाजमीन जिनका ताल्लुक बराह रास्त यूनिट्स बनाने में हो। इस ज़िमन में जो मजदूरी की रकम अदा की जाएगी उसे हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे, जबकि इसके मुकाबले में इनडायरेक्ट लेबर होती है। इनडायरेक्ट लेबर से मुराद ऐसे मुलाजमीन या मजदूर हैं जिनका बराह रास्त यूनिट बनाने में कोई किरदार नहीं होता। इनको इस ज़िमन में जो तनख्वाह या मजदूरी दी जाएगी वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। गारमेंट फैक्ट्री में जो लोग ड्रेसेस को काटते हैं, जोड़ते हैं, वो डायरेक्ट लेबर कंसीडर किए जाएंगे। इसके मुकाबले में जो लोग पैकिंग में मसरूफ़ हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट लेबर कंसीडर करेंगे। इसी तरह फर्नीचर के हवाले से है कि फ़र्नीचर का जो बुनियादी ढांचा बनाने वाले मज़दूर हैं उन्हें जो मजदूरी मिलेगी वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी और जो इसकी पॉलिश और रंग रोगन करने में मसरूफ़ होंगे और इस ज़िमन में जो इनको मजदूरी की रकम मिलेगी वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर फर्नीचर को बनाने के प्रोसेस को शो किया गया है जिसमें मजदूर फर्नीचर को काट कर कुर्सी की शक्ल दे रहे हैं, ये डायरेक्ट लेबर कंसीडर होगा।
اس کے مقابلے میں انڈائریکٹ لیبر ہے، انڈائریکٹ لیبر میں دیکھیے یہ لوگ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کے تیسرے ایلیمنٹ کی طرف، یعنی فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی طرف۔ فیکٹری ملازمین مٹیریل پر مشینوں کی مدد سے پروسیسنگ کرتے ہیں، تو مشینوں کو چلانے کے جو اخراجات ہیں جن میں ملازمین کی تنخواہ شامل ہوتی ہے اور مشینری کے استعمال ہونے سے جو ڈیپریسیشن کے اخراجات ہوتے ہیں، فیکٹری کے گیس بجلی وغیرہ کے جو اخراجات ادا کیے جاتے ہیں، یہ تمام اخراجات فیکٹری اوور ہیڈ کہلاتے ہیں۔ اور آسان سی بات اگر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ڈائریکٹ مٹیریل اور ڈائریکٹ لیبر کے علاوہ تمام اخراجات فیکٹری اوور ہیڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے فیکٹری اوور ہیڈ کے اخراجات میں وہ اخراجات شامل ہوتے ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے دوران ادا کر دیے جائیں، جبکہ اس کی دوسری قسم اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ ہوتی ہے جس میں مینوفیکچرنگ اخراجات کی بنیاد پر اندازہ لگا کر موجودہ سال کے فیکٹری کے اخراجات کے لیے پیسے الگ سے رکھ لیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ادا کر دیے جاتے ہیں۔ اپلائیڈ فیکٹری اوور پر انشاءاللہ الگ سے کمپلیٹ لیکچر بناؤں گا، اس میں ساری باتیں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے چند ایک ایکچوئل فیکٹری اوور کے اخراجات لکھے گئے ہیں جو کہ مختلف سوالوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں سیلری پیڈ ٹو سپروائزر ہے، ٹائم کیپر کی سیلری ہے، سیکیورٹی گارڈ کی سیلری ہے، انڈائریکٹ مٹیریل یوزڈ ہے اور انڈائریکٹ لیبر کی اماؤنٹ جو پے ہوتی ہے وہ آپ کا ایف او ایچ میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیکٹری کا رینٹ ہے، فیکٹری کی سپلائیز اور جو فیول یا لوبریکینٹس یوز ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں۔ ڈیپریسیشن اگر آپ چارج کرتے ہیں پلانٹ اینڈ مشینری پر، اسی طرح ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں آپ فیکٹری کی بلڈنگ پر، اسی طرح آپ انشورنس پریمیم پے کرتے ہیں مشینری اور فیکٹری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹول ایکسپینس، سپرویژن، پاور ہیٹ اینڈ لائٹ، ریپیئرز ٹو فیکٹری وغیرہ، یہ تمام اخراجات فیکٹری اوور ہیڈ کے ضمن میں لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے چوتھے ایلیمنٹ کی طرف جو کہ ورک ان پروسیس کہلاتا ہے۔ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے دوران ایسے یونٹس جن پر مٹیریل اور لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ باقی رہتا ہو، یعنی یونٹس مٹیریل اور لیبر اور ایف او ایچ کے حوالے سے نامکمل ہوں، تو ایسی صورتحال کو ہم ورک ان پروسیس کہیں گے۔ یہ ورک ان پروسیس تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: ورک ان پروسیس مٹیریل، ورک ان پروسیس لیبر اور ورک ان پروسیس فیکٹری اوور ہیڈ۔ اس کی ڈیٹیل میں نے دوسری سلائیڈ میں شو کر دی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں پکچر واضح طور پہ بنی ہوئی ہے۔ ان کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں۔ اوپننگ ورک ان پروسیس، یعنی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے شروع ہونے پر اس طرح کے جو نامکمل یونٹس ہوتے ہیں انہیں اوپننگ ورک ان پروسیس کہیں گے، اور انہیں ان کی جگہ پر ہمیشہ جمع کیا جائے گا یعنی پلس کیا جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں کلوزنگ ورک ان پروسیس ہے جو کہ کسی بھی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اختتام پر نامکمل یونٹس ہوتے ہیں، انہیں کلوزنگ ورک ان پروسیس کہیں گے اور انہیں ان کی جگہ پر ہمیشہ مخصوص جگہ پر لکھنے کے بعد مائنس کیا جائے گا۔ آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر ورک ان پروسیس کی اگزامپل دی گئی ہے کہ ووڈن فرنیچر بنایا جا رہا ہے، اس پر ورکنگ ہو رہی ہے، یہ ابھی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے پانچویں ایلیمنٹ پر جو کہ فنش گڈس کہلاتا ہے۔ ورک ان پروسیس پر لیبر، مٹیریل اور فیکٹری اخراجات کی بدولت مخصوص پروسیسنگ کی جاتی ہے اور اسے مکمل یونٹس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے یونٹس ہوتے ہیں جو کسٹمرز کو سیل کیے جا سکتے ہیں، انہیں فنش گڈس کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم میں ہم اوپننگ فنش گڈس کو کنسیڈر کریں گے۔ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے شروع ہونے پر اس طرح کے جو مکمل یونٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں انہیں اوپننگ فنش گڈس کے یونٹس کہیں گے اور انہیں ان کی جگہ پر ہمیشہ پلس کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کلوزنگ فنش گڈس کے یونٹس ہوتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اختتام پر ہمارے پاس یعنی بزنس کے پاس جو یونٹس موجود ہوتے ہیں یا ایسے یونٹس جو کسٹمر کو سیل آؤٹ نہیں ہو پاتے وہ کلوزنگ فنش گڈس کے یونٹس کہلائیں گے۔ اس طرح کے یونٹس کو ہمیشہ ان کی مخصوص جگہ پر لکھ کر مائنس کیا جائے گا۔ آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر فنش گڈس کی پکچر شیئر کی گئی جس میں ووڈن فرنیچر ہے، چیئرز استعمال کی جاتی ہے، فرنیچر استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ اب فنش گڈس میں فنش فارم میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں بیسک ایکویشنز کی طرف جو کہ کویشچن میں پوچھی جاتی ہیں بعض اوقات۔ را مٹیریل یوز کی ایکویشن کیسے فائنڈ آؤٹ ہوگی؟ کاسٹ آف را مٹیریل یوز از اکول ٹو، اس میں آپ اوپننگ را مٹیریل ایڈ کریں گے، اس میں
نیٹ را مٹیریل پرچیزڈ اور اس میں فریٹ ایڈ کریں گے اور اس میں سے کلوزنگ را مٹیریل کی اماؤنٹ مائنس کریں گے. نیٹ را مٹیریل کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ جو آپ نے را مٹیریل پرچیز کیا ہوتا ہے اس میں سے جو ڈیفیکٹیو مٹیریل واپس کیا ہوتا ہے را مٹیریل کا، جسے ہم پرچیز ریٹرن کہتے ہیں، وہ مائنس کریں گے. اس کے بعد پرائم کاسٹ کی ایکویشن ہے پرائم کاسٹ از اکول ٹو کاسٹ آف ڈائریکٹ مٹیریل یوزڈ، یعنی جو را مٹیریل آپ نے یوز کیا ہے اس کی کاسٹ کو پلس کر دیں گے ڈائریکٹ لیبر کی اماؤنٹ میں جو آپ ورکرز کو پے کرتے ہیں. اس کے بعد کنورژن کاسٹ کو دیکھتے ہیں، جس کو سی سی بھی بولتے ہیں شارٹ فارم میں. کنورژن کاسٹ از اکول ٹو، اب اس میں آپ ڈائریکٹ لیبرز کو جو اماؤنٹ پے کریں گے اس میں فیکٹری اوور ہیڈ کے یعنی ایکچوئل فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جب ایڈ کریں گے تو وہ کیا کہلائے گی؟ آپ کی کنورژن کاسٹ کہلائے گی. اس کے بعد ٹوٹل فیکٹری کاسٹ معلوم کریں گے. ٹوٹل فیکٹری کاسٹ از اکول ٹو پرائم کاسٹ یعنی ڈائریکٹ مٹیریل یوزڈ اور ڈائریکٹ لیبر کاسٹ پلس فیکٹری اوور ہیڈ یعنی ایکچوئل کاسٹ. اس کے بعد ہم کریں گے پر یونٹ پر بات. پر یونٹ کاسٹ کس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے؟ پر یونٹ کاسٹ از اکول ٹو کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ یا پروڈیوسڈ. اس کو ڈیوائڈ کریں گے آپ نمبر آف یونٹس پر جو اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ بناتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں اس کا ذکر کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ حافظ.